السلام علیکم پیارے بچوں، پچھلی بار ہم نے سنا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ جس میں آپ شامل ہوئے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کیسے ہوا۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک عجیب اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت عزت اور محبت کرنے والی تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مزید سنور گئی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر بہت دکھی رہتا۔ لوگ جھوٹ بولتے، ظلم کرتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں سوچتے، آخر لوگوں کو سچ کا راستہ کون دکھائے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ کے قریب غار حرا میں چلے جاتے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے اور سوچتے رہتے۔ اسی کی عبادت اور سوچ و بچار کے دوران اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقام عطا کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ ایک رات جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر غار حرا میں تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، اقرأ، یعنی پڑھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی قرآن کی سب سے پہلی آیات اور آپ پر اترنے والی سب سے پہلی وحی تھی، اور اسی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نبوت ملی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے دل کے ساتھ گھر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیار سے کہا، اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے خوشخبری دی، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس بھی آتا تھا، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا پیغام آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ کی طرف بلایا۔ کچھ لوگ مانے، کچھ نے انکار کیا، کچھ نے آپ کو بہت تکلیفیں بھی دیں، مگر ان سب باتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ایک بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دین کو پھیلانے سے نہیں رکے، بلکہ تکلیف ملنے کے بعد بھی سب کو دین کی طرف بلاتے رہے اور کسی کے ساتھ بھی برائی سے پیش نہیں آئے۔ بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی کو دین کی بات بتانے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب اگلی بار میں آپ کو یہی سناؤں گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا پیارا تھا اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دل جیت لیتے تھے۔